شائق عثمانی صاحب نے بڑے امپورٹنٹ اس میں جو ہے وہ بتائے ہیں شعیب صاحب، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک تو 3 دن کی بجائے 15 دن کا دینا ریلیف ٹائم، جو کہ ایکٹ آف پارلیمنٹ میں یا قانون کے اندر موجود نہیں ہے، اس کا دیا جانا بالکل غلط ہے اور یہ بڑا سٹرانگ پوائنٹ ہے جس کے اوپر پٹیشن ہو سکتی ہے۔ پھر انہوں نے 2-3 اور باتیں بھی اس کے اندر ایڈ کی ہیں، مثلا یہ کہ جس طرح سے یہ پلی تھی وہ سنی اتحاد کونسل کی، ریلیف جو ہے وہ تحریک انصاف کو ملا ہے۔ آپ کیا کہتے ہیں کہ واقعی یہ جو پہلے تھا، کیونکہ آپ کے بہت سارے قائدین کہہ چکے ہیں کہ سنی اتحاد کونسل کے ساتھ ایفیلیشن جو ہے بہت سارے لوگ کر چکے تھے، بہت سے نہیں کر چکے تھے، اس کے انہوں نے ٹی وی پہ برملا اس کا اظہار بھی کیا، پھر یہ کیا ایکسٹرا مائل ہے ان کے نزدیک؟ یہ ایکسٹرا مائل ہے؟ نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ دیکھیں، یہ صرف 8 رکنی بینچ نے نہیں، انکلوڈنگ یا آفریدی صاحب 9 رکنی بینچ، جمال مندوخیل صاحب اور قاضی فائزہ صاحب 11 رکنی بینچ نے جو شارٹ آرڈر ہے، ابھی ڈیٹیل ریزننگ دونوں کی نہیں آئی، میں نے نہیں پڑھی، یا آفریدی صاحب کی اور جمال مندوخیل صاحب اور قاضی فائزہ صاحب کی، ان 11 کے 11 ممبران نے یہ کہا ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے مس انٹرپریٹ کی ہے ہماری ججمنٹ۔ نمبر 2، یہ ان کا ایک پولیٹیکل پارٹی تھی اور ہے، اور ان کا حق ہے، ان کو یہ ملنا چاہیے۔ صحیح ہو گیا۔ 8 رکنی بینچ نے مزید ریزنز دے کے بڑی تفصیل کے ساتھ اس کے پھر بائفرکیٹ کر کے 39 کو کہا کہ چونکہ ان کے ڈاکومنٹس پہ لکھا ہوا ہے، اور 41 کے بارے میں کہا کہ ان سے آپ ایفیڈیوٹ لے لو۔ اور ایک بات بڑے شد و مد سے اعتراض ہوتا تھا، میں حالانکہ ہر پروگرام میں نے کہا کہ پارٹی بننے کی درخواست ہوئی تھی، فیصلہ تو آئے گا تو پھر پتہ چلے گا، تو اس میں اس کا بھی جواب دے دیا کہ پارٹی بننے کی درخواست آئی تھی۔ اس کے 2 طریقے ہوتے ہیں، ایک ہے کہ ہم پہلے اس اپلیکیشن پہ بحث سنیں، اس کو ایکسیپٹ کریں، اور اس کے بعد ہم کہیں جی اب آئیں جی آرگومنٹ شروع کریں۔ ایک ہے کہ جو کانسٹیٹیوشنل میٹرز ہوتے ہیں، اس میں جب پارٹی بننے کی درخواست آ جاتی ہے تو جب فائنل ججمنٹ دیتے ہیں تو اس میں پارٹی کا جس کا حق ہوتا ہے کہ ہم ان کو وہ رائٹ دیتے ہیں، اور پھر اس میں آرٹیکل 187 کا اطلاق ہے کہ جہاں سبسٹانشل جسٹس دینے کے لیے ٹیکنیکلٹیز کو سائیڈ لائن کیا جاتا ہے، مطلب اس کو آپ لا کو بھی اوور رول کر سکتے ہیں۔ کس نے کہا ہے لا کو؟ تو پھر کیسے ادھر تو ہوا ہے نا سر، اس میں تو 3 دن کی بجائے 15 دن دیے گئے۔ وجہ تھی نا، وجہ سرکمسٹانسز ایسے ہیں کہ آپ نے ایفیڈیوٹ لینا ہے ان سارے لوگوں سے، ایفیڈیوٹ لینے کے بعد ان کو پھر 7 ڈیز کا ٹائم دیا کہ آپ نے نوٹیفیکیشن کرنا ہے، تو یہ ٹائم دینا یہ تو ایکسیپشنل سرکمسٹانسز ہے۔ اگر آپ نے پہلی غلطی الیکشن کمیشن نے کی کہ اس کو پارٹی تسلیم نہیں کیا، انڈیپینڈنٹ ڈکلیئر کر دیا، دیٹ واز رانگ، دے ور اے پارٹی ممبرز۔ نمبر 2، پھر ان سے ایک سیکنڈ سر، یہاں میں آپ میری نالج کے لیے، جب یہ الیکشن ہوا، بلے کی ججمنٹ کو سائڈ پہ رکھ دیں، انڈیپینڈنٹس نے الیکشن لڑا، انہوں نے اس کے بہت سارے لوگوں نے لڑا، جیسے آپ نے اپنا ایفیڈیوٹ دیا کہ میں پاکستان تحریک انصاف کے، لیکن بہت سو نے نہیں دیا۔ اچھا سنیں نا، نہیں 2 باتیں یہ تو تسلیم کریں نا کہ بہت سو نے نہیں دیا، ان کے لیے 3 دن کا وقت تھا، اس 3 دن کے اندر وہ سنی اتحاد کونسل کے ساتھ گئے، جس پہ آپ کے رہنما خود مان رہے ہیں ٹی وی پہ آ کے کہ یہ غلطی ہوئی۔ یہ مجبوری کیا تھی؟ وہ پی ٹی آئی میں بھی جا سکتے تھے، پی ٹی آئی میں کیوں نہیں گئے؟ وجہ 2 تھی، پی ٹی آئی اور بہت سے لوگ گئے نا جیسے جی پی ٹی آئی اور سنی اتحاد کونسل کا سٹیٹس ایک جیسا۔ میں گزارش کروں، یہ اس کا جواب، میں اور سلمان اکرم راجہ کی رائے تھی، ارریسپیکٹیو کہ آپ نے ہم سے بلے کا نشان چھین لیا، مگر ہم پی ٹی آئی تھے اور پی ٹی آئی ہیں۔ میں نے تمام ٹاک شوز میں بھی کہا، اور میں نے کہا ہمارے اوپر سے آرٹیکل سے ہم جیت جاتے ہیں، آرٹیکل 63 ہے اسی طرح لگے گا۔ یہ ایسے ہی ہے کہ میں آسمہ شیرازی تھی، مگر جب تک میرا آئی ڈی کارڈ نہیں بنے گا اس نام کے ساتھ، تو اس کو آپ کیسے منسوخ کر سکیں گے؟ یہ تو ایک سوال ہے۔ جب ہم گئے، سلمان گیا لاہور ہائی کورٹ میں، میں نے ابھی پٹیشن نہیں فائل کی تھی، سلمان کا کیس بھیج دیا گیا الیکشن کمیشن کو، اور الیکشن کمیشن نے یہ اس پہ آرڈر کر دیا کہ نہیں، آپ کا پی ٹی آئی سے کوئی تعلق نہیں، کیونکہ اس ججمنٹ کے بعد یو آر این انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹ، اور ہم گوہر کو بطور چیئرمین تسلیم ہی نہیں کرتے، لہٰذا یو ور ڈکلیئرڈ ایز انڈیپینڈنٹ اینڈ یو ول ریمین ایز انڈیپینڈنٹ۔ آپ الیکشن جیت گئے، اچھا ہم جیت گئے، آپ انڈیپینڈنٹ جیتے۔ اب مسئلہ کیا؟ اب میں سر میرے ایک اسٹوڈنٹ کے طور پہ، آپ ماشاءاللہ بہت سینئر لائر ہیں، اب آپ الیکشن جیت گئے، آپ آزاد ہیں، قانون کہہ رہے ہیں کہ 3 دن کے اندر آپ نے اپنی پارٹی منتخب کرنی ہے، اور آپ تحریک انصاف میں نہیں گئے، آپ سنی اتحاد کونسل میں گئے۔ میں آپ کو گزارش کروں نا، اب اس کا جواب میں وہی کہہ رہا ہوں نا، دیکھیں اس میں ابہام تھا، ابہام یہ تھا کہ الیکشن کمیشن ہمیں وہ پی ٹی آئی کو ایک پارٹی کے طور پر تو ایکسیپٹ نہیں کر رہا تھا۔ اب ہم نے ٹو اوائڈ دی لیگل کمپلیکیشنز ہم نے ایک رجسٹرڈ پارٹی کے ساتھ اپنے آپ کو ایفیلیٹ کیا، کیونکہ ہمارا ان کے ساتھ معاہدہ تھا۔ اب یہاں آپ درست کیا، میں وہی کہہ رہا ہوں نا، ہمارا ان کے ساتھ معاہدہ تھا، وہ تھا سنی اتحاد کونسل کے ساتھ، ہو گیا، اور سنی اتحاد کونسل بھی ہماری سیٹ پہ لڑنا چاہتا تھا، لیکن مسئلہ یہ تھا
کہ اب چونکہ ہمیں انڈیپینڈنٹ ڈکلیئر کر دیا گیا، دیٹ واز رانگلی ڈکلیئرڈ. تو اب سپریم کورٹ نے اس غلطی کو ریکٹیفائی کیا اسی طرح جس طرح قاسم سوری کی جب اس فائنڈنگز کو ختم کیا تو انہوں نے کہا جو اس کے بعد ہونے والے تمام واقعات وہ ختم. دیٹ ول بی نو کانفیڈنس موشن ول بی ریسٹورڈ ان اٹس. کس شک کے تحت انہوں نے کیا؟ میں یہ جاننا چاہتا ہوں کیونکہ یہاں پہ قانون موجود ہے، آئین موجود ہے، اس میں کوئی نہیں مجھے بتا دیں قانون یہ ہے کہ اگر اسمبلی ڈیزالو ہو جائے تو وہ ریسٹور نہیں ہوگی. ایسے ہی ہے نا، الیکشن میں جائیں گے. لیکن سن لینا ووٹ آف نو کانفیڈنس کی جو موشن پینڈنگ تھی اس کے اوپر جو رولنگ دی تھی قاسم سوری صاحب نے، انہوں نے کہا وہ چونکہ بیس غلط ہے، جس چیز کی فاؤنڈیشن غلط ہو. سر اس کے اندر کانسٹیٹیوشن کلیئر تھا نا. آپ کو میری وضاحت پیش کرنے دینا، میں اس پہ آتی ہوں، اس پہ کیونکہ لوگ کنفیوز ہو جائیں گے. مجھے اس پہ سوال اس پہ بتائیے کہ علی ظفر صاحب نے کہا کہ ہمیں علی ظفر صاحب کی ایک پرسنل رائے ہو سکتی ہے. میں آپ کو واضح کر دوں نا، آپ کے پشاور رائے نا آپ سپریم کورٹ کی ججمنٹ 8 رکنی بینچ اس لیے آئی ہے نا، ان سارے سوالوں کا جواب دیا ہے کورٹ نے. دیکھیں پہلی بات تو مجھے یہ بتائیں کہ جس چیز کی بنیاد اگر فاؤنڈیشن انلیگل رکھ دی گئی ہو تو اس کے بعد اوپر جانے والے سارے سپر سٹرکچر ختم ہو جاتے ہیں. جب ہمیں پارٹی بنا لیا، ایکسیپٹ کر لیا، تو اس کے بعد جو کچھ بھی اقدامات ہوئے سب نلیفائی ہو گئے. We were restored to our original position. جب اوریجنل پوزیشن میں آگے دیکھیں ڈیموکریٹک پروسیس کا ایک بات ختم کر دوں، ایک فکرہ. آئین کے مطابق جمہوریت کا مقصد ہے کہ جس پارٹی کو ووٹ ملا ہے اسی کے اوپر لوگوں نے حق دیا ہے لوگوں کو. اب ہمیں ووٹ کہاں سے ملا ہے؟ ہمیں ووٹ ملا ہے اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے نا، خان کے نام پہ. سر اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، یہ عوام کے ساتھ دھوکہ ہے. سپریم کورٹ نے کہا یہ عوام کے ساتھ ہے. جو ٹیکنیکلٹیز الیکشن کمیشن ڈس آنیسٹی کرے گا اس کو سپریم کورٹ ریکٹیفائی کر سکتی ہے جو انہوں نے کر دی ہے. حالانکہ وہ ایک الگ آئینی ادارہ ہے، اس کو ریکٹیفائی آئینی ادارہ ہونے کا مطلب یہ تھوڑا ہے کہ اس کو اختیار ہو گیا ہے کہ وہ آئین کو توڑ دے. تو پھر کس کے پاس آئین کو وائلیٹ کر لے؟ پارلیمنٹ کے پاس قانون بنانے کا اختیار نہیں ہے، الیکشن کمیشن پہ عمل درآمد کرنے کا اختیار نہیں ہے، تو پھر سارے اختیار جوڈیشری کے پاس آ گئے ہیں، سپریم کورٹ کے پاس. فائنل سپریم کورٹ ہوتی ہے. تو فائنل interpretation of constitution. I mean آئین is supreme نا. آئین کی تشریح کون کرے گا مجھے آپ بتائیں؟ آئین بنانے سپریم کورٹ کرے گا نا. آئین بنایا نہیں ہے، تشریح کی ہے. تشریح کیسے کی ہے انہوں نے؟ انہوں نے تو بنا دیا، انہوں نے تو قانون بنا دیا کہ 3 کے بجائے 15 دنوں کے اندر جا کے اپنا ایفیڈیوٹ جمع کرا دیں. آئین کی تشریح کرتے ہوئے جو خرابیاں الیکشن کمیشن نے کی تھیں ان سب کو ختم کر کے سپریم کورٹ نے ان کو ریسٹور کر دیا ٹو اوریجنل پوزیشن. اور الحمدللہ نہ صرف 8 رکنی بینچ 11 رکنی بینچ نے فیور. ویلڈ کوئسچن ہے رانا صاحب.